الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ولا معين له وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر سر سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. حضرت
برادر اکبر پیر طریقت حضرت مولانا پیر سید عبد المعبود عادات صاحب مدد اللہ سجادہ نشین خانقاہ مالکیہ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب مولانا عبد الخالق رحمانی صاحب مولانا عباس غازی صاحب حضرات علماء کرام مشائخ عظام حاضرین محفل آج کی اس عظیم اجتماع کی کامیابی پر جو نقش بندی اجتماع ہے خانقاہ مالکیہ کا، اس پر برادر محترم حضرت مولانا عبد المعبود صاحب کو اور ان کے تمام رفقاء کو اس کی کامیابی پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہر سال یہ اجتماع یہاں پر انعقاد پذیر ہوتا ہے اور پھر ملک بھر میں اسی طرح کے اجتماعات کو منعقد کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس سبق کو پھر دہرا لیں جو ہمارے بڑوں نے، اللہ کے اولیاء نے ہمیں دیا تھا۔ اور یقین کریں جو بھی انسان اس سبق کے ساتھ آج لگا ہوا ہے وہ بچا ہوا ہے کہ نہیں؟ بولو ذرا اونچی بولو، لگا ہوا ہے، بچا ہوا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ ہمارے بزرگوں کا کام ہی یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف لگانا، چاہے وہ حضرت پیر عبد المالک صاحب رہبر شریعت پیر طریقت رحمت اللہ علیہ، یا حضرت پیر سعید شاہ صاحب رہبر شریعت، یا حضرت پیر طریقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید عبد القادر آزاد رحمت اللہ علیہ، یا جتنے بھی اولیاء اللہ والے میرے بھائیوں گزرے ہیں، میں کہتا ہوں کہ حکومتیں ملکوں پر حکومتیں کرتی اور وزرائے اعظم صدور یہ سب، مگر اللہ کے اولیاء لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ لوگوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے منور کرتے ہیں۔ کیوں نہ کرے؟
یہ کام اللہ کا ہے اور اللہ کا یہ کام انبیاء نے کیا ہے، اور انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر خاتم المرسلین امام الانبیاء محسن کائنات محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، اور وہ کیا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا کیا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے بولو لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی رب ہے، وہی داتا ہے، وہی خالق ہے، زمینوں کا بھی وہ مالک ہے، آسمانوں کا بھی وہ مالک ہے، کائنات کا بھی وہ مالک ہے، پوری انسانیت کے نظام کا بھی وہ مالک ہے، ان مخلوقات کو جس کو میں اور تو جانتے ہیں اس کا بھی وہ مالک ہے، اور جس کو میں اور تو نہیں جانتے وہ اس کا بھی مالک ہے۔ ہے کہ نہیں ہے؟ بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ میرے بھائیوں، آج ہمارے عقیدے کمزور ہو گئے۔ ابھی علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا عرس تھا لاہور میں، رحمت اللہ علیہ کا عرس تھا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ عرسوں پر کیا ہوتا ہے، مگر کیا حضرت علی حجویری نے ہمیں کوئی یہ بتایا تھا کہ میری قبر پر آ کر ڈھول ڈمکے کرنا؟ نہیں، انہوں نے لوگوں کے دلوں کو بدلا تھا، انہوں نے لوگوں کو والا ذکر اللہ اکبر کی طرف لگایا تھا، انہوں نے لوگوں کو فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون کی طرف لگایا تھا۔ میں نے کہا سجدہ کرنا ہے تو اللہ کو کرو، جو خوش ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے مالک تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، کئی مہینے لگ جاتے ہیں ان کو منانے میں، پھر بھی نہیں مانتے، پھر بھی جھاڑ دیتے ہیں، ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، ملنا نہیں چاہتا۔ اوے آؤ اس رب کائنات کی طرف جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جس کی بات آج مفتی کفایت اللہ بھی کر رہا ہے، حضرت پیر عبد المبو شاہ صاحب بھی کر رہے ہیں، مولانا عبد الخالق رحمانی بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے اسلاف نے بھی کی ہے۔ کیوں نہ کریں؟ ہمیں سکون ہی اسی چیز میں ملتا ہے، جی ہمیں سکون ہی اسی چیز میں ملتا ہے۔ یہ ادائیں میرے رب کو بڑی پسند آتی ہیں جب تم اس کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ نماز تجھے بے حیائی سے، عریانی سے، فحاشہ چیزوں سے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے۔ آج کیا ہے کہ ہر گھر میں امن ختم ہو چکا ہے۔ آج کیا ہے کہ ہر گھر فساد، ہر محلہ فساد، ہر شہر فساد، نہ باپ کی عزت، نہ بیٹے کی کوئی
ماں کی عزت، نہ گھر میں بیٹے بیٹی کا کوئی احترام. کیا ہوا میرے بھائیوں؟ اصل ہم دین سے دور ہو گئے. کیا ہوا؟ دین سے دور ہو گئے، ذکر سے دور ہو گئے. جو ہمیں اللہ کے ولیوں نے، جن کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ میرے دوست ہیں، انہوں نے ہمیں دیا تھا، اس سے ہم دور ہو گئے. والا ذکر اللہ اکبر، یہ اللہ کا ذکر بڑا ہے، جس کی وجہ سے آج مسائل ہی مسائل آ رہے ہیں. آج بیرا روی، یہ موٹر وے کا واقعہ، یہ فلانا واقعہ. بھئی خوف خدا جب ختم ہو جائے گا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا. اگر خوف خدا کو تم نے پیدا کرنا ہے پھر تمہیں اللہ 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 کرنا پڑے گا. پھر تمہارا دل خوف خدا کی طرف جائے گا. اور یہ کون کرائیں گے؟ یہ اہل اللہ کروائیں گے. میں نے کہا نا، ایک مالک تمہاری بات کو کتنی مشکلوں سے سنتا ہے، مگر میں رب کائنات کی طرف تمہیں لے کے جاتا ہوں جو یہ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے انسان، مجھے یاد کرتا ہے، تو مجھے پکارتا ہے. کس میں پکار رہا ہے؟ نماز میں. کس میں پکار رہا ہے؟ رکوع میں. کس میں پکار رہا ہے؟ سجدے میں. کس میں پکار رہا ہے؟ التحیات میں. کس میں پکار رہا ہے؟ سلام پھیرتے ہوئے پکار رہا ہے. بار بار مجھے بلا رہا ہے. ایک دفعہ میری طرف چل کر تو آ آ آ آ، میں 10 دفعہ تیرے پاس چل کر آنے کو تیار ہوں. ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، مگر اس ماں سے 70 گنا آگے جا کر میرا اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. میرے بھائیوں، آؤ اپنے دل و دماغ کو ذکر سے اللہ کے منور کر لو. مالک کو منانے میں دیر نہیں لگتی. آج ہم سب اللہ کو منا لیں، اور اگر ہم نے اللہ کو منا لیا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم سب کے بیڑے، اونچا بولو، کیا ہوا؟ پار ہو جائیں. آج میں صبح سے انہی علاقوں میں پھر رہا ہوں. بہرحال یہاں حاضری تھی، بہت لمبی قطار ہے علماء کی. کبھی اللہ نے پھر توفیق دی تو انشاءاللہ العزیز آئیں گے، پھر آپ کے سامنے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، قید و آمین. میرے بھائیوں، آج محبتوں کو پیدا کرو، آج الفتوں کو پیدا کرو. آج وَكَانَ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، ایک اچھے امتی بن کر ابھرو. قرآن نے کہا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام، تفرقات میں مت بنو. یہ سب امن کے سفیر بیٹھے ہیں، اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو جوڑ لیں، کدورتوں کو ختم کر دو. پیر حضرت عبد المالک صاحب رحمت اللہ علیہ کا پیغام محبت تھا، اتحاد تھا، رواداری تھا. اور آج حضرت مولانا عبد المعبود صاحب علاقے علاقے پھر کر اس پیغام کو عام کر رہے ہیں. آؤ مل کر ہم اس آواز کو اٹھائیں. اب اس پاکستان میں اغیار کی کسی سازش کو ہم کامیاب کو نہیں ہونے دیں گے. یہ خانقاہ مالکیہ سے آواز جانی چاہیے مودی کو
کہ ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے قومی اداروں اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج مولانا عادل ہمارے سامنے شہید کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حکومت وقت سے ہم نے اپیل کی ہے پورے پاکستان کے علماء نے کہ ان کے قاتلوں کو پکڑ کر گرفتار کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ ملک کے اندر ایک سازش ہے علماء کو لڑانے کی، علماء کو خراب کرنے کی، ختم کرنے کی، مگر انشاءاللہ العزیز ہم سب مل کر ان سازشوں کو کیا کر دیں گے؟ بولو ذرا زور سے بولو، ناکام بنا دیں گے، اور مودی کے اور غیر ملکی ایجنڈے کو اس وطن عزیز میں انشاءاللہ ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اپنی انتظامیہ کا ساتھ دو، اپنی پولیس کا ساتھ دو، اور کسی ایسے شخص کو اپنے قریب لگنے مت دو جس کے متعلق یہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص ملک میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے، فرقہ واریت پھیلانا چاہتا ہے، یا ملک کے لیے انتشار کا باعث بننا چاہتا ہے۔ اب پیغام پاکستان جو پاکستان کا نیریٹو اور بیانیہ ہے اور ضابطہ اخلاق پاکستان کا بن چکا ہے، جس پر میرے بھی دستخط ہیں، جس میں یہ بات آ چکی ہے کہ اب ہم ملک کے اندر انبیاء کی ناموس اور پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، حضرات خلفائے راشدین اور حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کی ناموس کا تحفظ حکومت بھی کرے گی، ریاستی ادارے بھی کریں گے، عوام بھی کریں گے، اور علماء بھی کریں گے۔ اور جو شخص ایسی گفتگو کرے گا وہ سیدھا قانون کے تحت جیل میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس پاکستان کی حفاظت فرمائے، ان اداروں کی حفاظت فرمائے، ان مدارس کی حفاظت فرمائے، ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔